بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے اثرات اس خطے پر کیا ہونے والے ہیں، یہ ہم اپنے پہلے پروگرامات کے موضوعات میں بھی یہ شامل تھا، اور آج ہم خاص طور پر اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اس ریجن کے حوالے سے اب امریکہ کی ترجیحات کیا ہیں، اور خاص طور پر بھارت کے حوالے سے امریکہ کے نئی انتظامیہ کیا سلوک کرتی ہے، اور خاص طور پر جو کنٹینمنٹ چائنا کے حوالے سے جو ٹرمپ کی پالیسی تھی اس میں کچھ بدلاؤ آنے کے امکانات ہیں یا نہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع۔ اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے کرونا وائرس کی جو دوسری لہر ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ روز بروز خطرناک صورتحال اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی جو اچھی خبریں اس حوالے سے کہ جو تھرڈ ٹرائل جو جاری تھا پاکستان میں اس میں بھی کچھ مثبت جو ہیں وہ نتائج ملے ہیں، اور ہم اس تمام ٹرائلز کو جاری رکھنے والے اور اس عمل کی نگرانی کرنے والے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب بات کریں گے کہ کتنی کامیابی ملی ہے۔ پہلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے، جو عالمی امور پر خاص طور پر چائنا کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے اور خود امریکہ کی پالیسی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم مشاہد صاحب۔ السلام علیکم عثمان صاحب، اور السلام علیکم اوریہ مقبول جان صاحب، اور آپ کے ویئرز کو میری طرف سے بہت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اچھا عثمان صاحب، اس سے پہلے کہ آگے ہم بڑھیں، یہ جو 50 دن رہتے ہیں اس وقت ٹرمپ کے 19 جنوری تک، اس کے بارے میں بہت سی گفتگو اس وقت اخبارات میں باقی جگہوں پہ ہو رہی ہے، اور کیونکہ بیسیکلی ایک نان ٹریڈیشنل سا عجیب و غریب سی چیز آیا ہے وہاں پر، اور خاص طور پہ یہ نیوم کی جو ملاقات ہے اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کچھ ٹرمپ جو ہے ایران کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے تاکہ آئندہ الجھا جائے۔ جی، یہ اس کا خدشہ پایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت تھا جب الیکشن کی شروعات میں ٹرمپ نے کہا کہ میں الیکشن نہیں مانوں گا، نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد جب ریزلٹس آنے شروع ہوئے تو پھر کو ریزلٹس تسلیم کرنے پڑے۔ اور ایک اور چیز میں بتا دوں کہ الیکشن جب 3 نومبر کو تھا تو 3 نومبر سے 3 دن پہلے غالباً 1 نومبر کو جو امریکن چیئرمین ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے، جو ہیڈ ہیں ان کے آرمی، نیوی، ایئر فورس، مرین فورس کے، انہوں نے باقاعدہ جو امریکہ کے ٹاپ چینلز ہیں ان کو بریفنگ دی اور کہا کہ جناب بی ویری کلیئر کہ یہ جو نیشنل گارڈ بلائے گئے ہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر، یہ آرمی کا کوئی تعلق نہیں، آرم فورسز کا، ہم نیوٹرل ہیں اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے کہ یہی کہ ہم آئین کو فالو کریں گے۔ یہ امریکہ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ بریفنگ دی ہے، جیسے ہمارے بھی کئی دفعہ ISPR کی بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی ہے، آرمی چیف کی بیک گراؤنڈ بریفنگ ہوتی ہے، انہوں نے پہلی دفعہ یہ ایسی بریفنگ دی، یعنی کہ ہم کوئی غلط قدم نہیں ہونے دیں گے۔ میرے خیال سے نا کوئی وہ لیکن اب فاصلہ بہت بڑا ہو گیا، 8 کروڑ ووٹ کیونکہ مل گئے بائیڈن کو، اس کو یہ 6 ملین ووٹ سے کم تھے تو پھر نیوٹرل کا پایا ٹرمپ کے لیے وہ کام۔ تو میرے خیال میں یہ مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے کہ یہ پیج پہ دے گا، کیونکہ اب اس نے اس کی گورنمنٹ نے بھی جو جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن ہے ان کو گرین لائٹ دے دی کہ آپ اس لیے ایکسپٹ کر بائیڈن ایز دا نیکسٹ پریزیڈنٹ۔ اس میں شاید ان کی ملٹری بھی اس آرڈر ڈیفائی کرے۔ I would not be surprised۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر یہ الیکشن ہار گیا اور یہ وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑے گا تو پھر فوج آئے گی اس کو نکالنے کے لیے۔ یہ تھرڈ ورلڈ کی پالیٹکس امریکہ میں بھی آ رہی ہے۔ اچھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بن رہا ہے اس وقت، آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو اپنا کرسچن زائنسٹ اور دوسرے اپنا جوز زائنسٹ سمجھتے تھے کہ یہ بل کلنٹن کا پیریڈ ہے، یہ سیکولر ویکولر ان کے ساتھ زیادہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ بڑا غلط ہے، اس کے خلاف بھی تھے۔ پھر وہ بش کے زمانے میں انہوں نے خاص طور پہ ایک بنایا کہ بائبل بیلٹ ڈیفینڈر ہے بہت بڑی۔ پھر مائک پینس کی آپ بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں۔ خطرہ جو ملاقات کا ہے جس کے اوپر تبصرہ لوگ کر رہے ہیں کہ جاتے جاتے یہ کچھ ایران، کیونکہ ایران نے اور بائیڈن کے جو بیانات اس وقت آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جیسے سمجھتے ہیں کہ ہم وہ پریمپٹ کر رہے ہیں، تو یہ کچھ کر سکتا ہے اس وار کے معاملے کے اندر نہیں ایران کے ساتھ؟ ایک چیز بڑی واضح رہے کہ یہ بائیڈن کا الیکشن اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے جتنے بھی دوست ہیں، چاہے وہ مسلم دنیا میں ہو یا مسلم دنیا سے باہر، ان کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ خاص طور پہ جو سعودی عربیہ اور UAE نے سارے اپنے ایئرپورٹ آل دی ایگز ان ٹرمپ، ان کی امید بھی یہ لگائی ہوئی تھی، اور اگر
कोविड ना होता, मैशत तबाह ना होती, तो शायद ट्रंप इलेक्शन जीत सकता था, क्योंकि उसके मुकाबले में मजबूत कैंडिडेट था। इसका ट्रंप की जो है ना पॉलिटिक्स वो पंजाबी स्टाइल है, देखी जाएगी, वो पैज और गला भी कटता और उस किस्म का वो उसकी अप्रोच है। ये अगर शरीफ आदमी है बाइडन, तो जरा जेंटलमैन है, तो उस हवाले से उसका था। लेकिन मेरे ख्याल में वो ऑप्शन नैरो हो गया। अगर उसने अटैक भी किया तो लोग कहेंगे कि ये इजराइल लॉबी ने करवाया है, ये सऊदी अरेबिया के इन्वो पर किया है, या यूएई की ने आंख मारी है, तो उसके नतीजे उनके लिए बुरे होंगे। जो नई एडमिनिस्ट्रेशन, तो नया सदर तो आ रहा है 20 जनवरी को, बाइडन ने बांधा है, वो तो कोई नहीं रोक सकता। उसमें फिर इनको सजा मिलेगी। और दूसरा एक और ना भूले कि पिछले हफ्ते जो रिमेम्बरेंस डे हो रहा था सऊदी अरेबिया में, उधर पहला बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है कई सालों के बाद, बल्कि 25 सालों के बाद सऊदी अरेबिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है रियाद में। तो मेरे ख्याल में उनको ये भी डर है कि उसका फिर रिएक्शन, अगर दुबई में एक बॉम्ब फट गया या अबू धाबी में या रियाद में, तो फिर ये सारा इलाका जो है बड़ा इट बी ऑन फायर। मेरे ख्याल में वो मुताद रहेगा, तो हर रिएक्शन, एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और वो खौफजदा होंगे कि ऐसी चीज ना हो जिससे और अदम इस्तेकाम हो। यस, वो प्रेशर डालेंगे। मीटिंग भी हुई है, मीटिंग पोम्पियो ने कराई है। पोम्पियो अगर सदर का उम्मीदवार होगा रिपब्लिकन पार्टी, उसने अपनी तैयारी कर ली है ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ। और आपको पता है कि ये जो क्रिश्चियन राइट विंग है और ज़ायनिस्ट लॉबी है, इनका बेताब हो गया है, और वो बाइबल की बात करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में कहते हैं कि ये था, ये था, ये था, तो उस मजहबी लिहाज से भी जस्टिफाई करते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ना इस वक्त अमेरिका का जवाल आया हुआ है। अमेरिका लॉस्ट पोस्ट 9/11 के बाद। जो स्टडी अभी आई है ब्राउन यूनिवर्सिटी की, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने 9/11 के बाद $6.4 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन में 1000 अरब डॉलर होते हैं। ठीक है, 6.4 ट्रिलियन डॉलर तो उन्होंने जाया किए 9/11 के बाद। ठीक। तो अमेरिका, आपने देखा सीरिया से भागा, लीबिया से भागा ट्रंप ने एक बात ठीक की कि हम नई जंगें नहीं कर सकते। ईरान के खिलाफ जंग नहीं की, अफगानिस्तान से उन्होंने कहा कि हमने तालिबान के साथ मुआहदा कर लिया, इराक से फौज विड्रॉ की। एक रियलिटी है, अमेरिका का जवाल जो इराक की जंग से शुरू हुआ था वो और तेज हो गया है, और अमेरिका तकसीम शुदा और कमजोर अमेरिका है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी में मेरे में अब फौजी मुदाखलत का ऑप्शन लिमिटेड। अच्छा साहब, एक इसके बाद उस्मान साहब तैयार हो रहे हैं सवाल के लिए। ये पोस्ट ट्रंप अमेरिका कहा जाता है, प्री ट्रंप और पोस्ट ट्रंप अमेरिका। वो कहते हैं पोस्ट ट्रंप अमेरिका को हैंडल करना कोई इतना आसान काम नहीं है बाइडेन के लिए, जिस तरह की वो व्हाइट सुप्रीमेसी की रिफ्ट आ गई है और वो लोग वहां इकट्ठे हो रहे हैं और अजीब गरीब सी सूरत हाल। असला ये पोस्ट ट्रंप अमेरिका जो है, इसकी क्या सिनेरियो है? मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेटली इस इलेक्शन में पोस्ट ट्रंप अमेरिका शुरू नहीं हुआ। अच्छा, अमेरिका में एक सियासी खाना जंगी की सिचुएशन हुई ऑलमोस्ट। और आप देखें कि जो तकसीम शुदा हुई है, ट्रंप ने जो वोट लिया है ना, 7.5 करोड़ वोट, ये बहुत बड़ा वोट, ये बहुत, इसका मतलब है कि उसकी हर जगह सपोर्ट कायम है, और लोग कहते थे ये इंतहा पसंद है, ये है। दूसरी बात, और ये सब एक नोट करें आप, ट्रंप मेरे ख्याल में जॉन एफ कैनेडी के बाद पहला अमेरिकन सदर है जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है। नहीं, ये अपनी इसकी ब्रांड है। ये देखे ना, वो जॉन एफ कैनेडी को तो मार दिया, उसको फारग कर दिया। उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स आए हैं, वो उन्होंने अमेरिकन सिक्योरिटी जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, चाहे वो CIA हो, पेंटागन हो, सिस्टम जो है व्हाइट हाउस का, स्टेट डिपार्टमेंट वगैरह, उसके प्रोडक्ट थे, वो उसका हिस्सा थे। ये बंदा अनोखा था, वखड़ा था, जैसे कहते वखड़ा गया। तो इसकी अपनी अमीर आदमी है, इसकी पार्टी इन्होंने खुद अडॉप्ट की, इसकी अपनी पॉलिटिक्स थी। और आपको पता है CIA ने, पेंटागन ने इसकी सब पॉलिसी की मुखालफत की, इंक्लूडिंग विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो ये इसकी अपनी ब्रांड थी। तो पोस्ट ट्रंप नहीं शुरू हुआ, इसका बेस अभी तक कायम है, और ये अफसोसनाक बात है। और बेस क्या है? तासुब, तकसीम, तसादुम, इंतहा पसंदी और नस्ली इम्तियाज, मुसलमान दुश्मनी, इस किस्म की पॉलिटिक्स का है। और उसका जो चीफ एडवाइजर था मिडिल ईस्ट में कौन था? जेरेड कुशनर, जो इजराइल का खास नुमाइंदा है, जो उसका दामाद भी है। समझिए कि इजराइल, नेतन्याहू का अपना बंदा, कोई एजेंट व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ा एक्सेस था इजराइल को व्हाइट हाउस के अंदर। और सारा ये गंद जो हुआ है, अभी हो रहा है, ये रिकग्निशन ये उसने करवाया है। अच्छा मुशाहिद साहब, ये बताएं कि जो आप सिनेरियो बता रहे हैं, तो अब ट्रंप साहब तो चले गए, अब बाइडेन आ गया, और ये जो कुर्बतें बढ़ी हैं पिछले अरसे में, ट्रंप के अरसे में, इसराइल, UAE और सऊदी अरब के हवाले से भी इत्तलाआत हैं, और इंडिया उनके करीब गया है, और पाकिस्तान इस ब्लॉक से निकलता हुआ नज़र आया और एक साइड पे, और अब भी
ہم بات کرتے ہیں کہ شاید یو اے کی اور سعودی عرب کے کوئی آئیڈیل تعلقات ہمارے ساتھ نہیں رہے، تو اب جب بائیڈن صاحب آئیں گے تو آپ کو اس کیفیت کے اندر کچھ بدلاؤ نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان اس تمام تر سینیریو میں کہاں کھڑا ہے؟ بہت صحیح. پہلے آپ دیکھ لیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے امریکہ اور سعودی عربیہ کے ریلیشن. لیکن 70-80 سال سے ایک ایگریمنٹ تھا، آئل فار سیکورٹی، آپ ہمیں سستا تیل بیچیں گے، اس کے عوض ہم آپ کا تحفظ کریں. یہ 1945 میں جو میٹنگ ہوئی تھی فاؤنڈر آف سعودی عربیہ کنگ عبدالعزیز صاحب، پریزیڈنٹ روزویلٹ، فرینکلن روزویلٹ، اور وہ ایگریمنٹ ٹائم تھا کہ آپ تیل کی سپلائی نہیں روکیں گے، اور اگر رکی تو پھر آپ نتائج ہوں گے. اور ایک دفعہ رکی تھی سر، جو رمضان جنگ ہوئی تھی 1973 کی عرب اسرائیل جنگ، شاہ فیصل شہید نے وہ تیل رکی کے آگے کیونکہ اسرائیل کی حمایت کرے، اور اس کے نتائج آپ کو پتہ کیا ہوئے تھے، 2 سال بعد ان کو بھی فارغ کر دیا. تو یہ ایگریمنٹ تھا. اب وہ ایگریمنٹ ہے فالن اپارٹ. امریکہ کا وہ انحصار نہیں رہا سعودی انرجی پر، تیل پر، بس شیل گیس آ گئی ہے، وہ ڈیپینڈنس نہیں رہی. اور آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے کیا بیان دیا تھا ٹرمپ نے؟ بڑا توہین امیز بیان تھا کہ یہ کیا ہے، اگر ہم امداد وڈرا کریں تو 2 ہفتے میں گورنمنٹ چینج ہو جائے گی سعودی عربیہ. یہ بیان ایک امریکن صدر نے دیا ہے پبلکلی، تو وہ بڑا تکبر کا بیان تھا، اس میں کوئی تبدیل بھی نہیں آئی. تو اس حوالے سے وہ ایک بنیادی چینج آیا ہے. انہوں نے یہ ریلائز کر لیا ہے کہ دا روڈ ٹو واشنگٹن لائز تھرو تلویو. اگر واشنگٹن میں آپ کو جانا ہے تو وہ راستہ تلویو ہے، کیونکہ اسرائیلی لابی یا جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے. جیسے ایک امریکن جرنلسٹ تھا پیٹ بیکینن، وہ کہتا تھا کہ یو ایس کانگریس اینڈ واشنگٹن اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری کے لیے قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو چیزیں بھی فرق کرتی ان کی، چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو. ایک تو یہ بات. دوسرا انہوں نے یہ آفیشلی کہہ دیا کہ ہمارا مین دشمن جو ہے اسرائیل نہیں ہے، وہ ایران. اس حوالے سے ایک جو گیپ آ رہا ہے، جو ویکیوم آیا ہے، جو خلا پیدا ہوئی ہے، اس میں آپ ایک بڑا عظیم مسلم لیڈر ہے رجب طیب اردوغان، صدر ترکی کے، وہ بھی اس پہ آگے ہے. آپ دیکھیں ان کا اثر کدھر ہے، پاکستان کے علاوہ آذربائیجان، قطر، لیبیا، ہر جگہ آپ دیکھیں کہ اردوغان کا ہے، اور وہ سٹینڈ بھی لے رہا ہے، اور دبنگ طریقے سے لے رہا ہے. چاہے فلسطین ہو، روہنگیا ہو، کشمیر ہو، وہ پرواہ نہیں کر رہا. ایک بنیادی تبدیلی آ رہی. اب اس حوالے سے میرے خیال میں جو قربتیں تھیں ٹرمپ کی سعودی عربیہ کے ساتھ، وہ شاید اس طرح نہیں ہوگی. بائیڈن والوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ ایک تو وہ یمن کی وار کی مخالفت کرتے ہیں، دوسرا وہ انسانی حقوق چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا مصر ہو، اس میں وہ آواز اٹھائیں گے. اور جہاں تک مودی کا تعلق ہے، مودی بھی ایک فاشسٹ اور ایکسٹریمسٹ ہے، اور مودی، ٹرمپ اور نیتن یاہو فرسٹ کزنز ہیں آئیڈیالوجیکلی، کیونکہ یہ دونوں اسلام دشمن تینوں. اور وہ بھی اپنا نیتن یاہو بھی وہ انتہا پسند ہے، جوش انتہا پسند ہے، یہ ہندوتوا کا انتہا پسند ہے. تو سوچ تو وہی ہے نا ان کی، مسلمان دشمنی انٹرنلی اور پاکستان بیشنگ ابراڈ، جو خاص کر مودی کی میں بات. تو کشمیر پر دیکھیں نا، اس نے بھی سٹینڈ لیا. اب بائیڈن نے جولائی میں سٹیٹمنٹ دیا، اس سے پہلے کملا ہارس نے بھی امریکن کانگریس میں بیان دیا کہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی کو بہت دھچکا لگا ہے، ان کو تکلیف ہوگی. اچھا شاہ صاحب، اس وقت جمی کارٹر، آپ کو یاد ہوگا جمی کارٹر نے یہی ہیومن رائٹس والی صورتحال شروع کی تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایران سے غائب ہو گئے تھے، پھر امریکہ جو تھے، بلکہ ریلیجن سے ہی غائب ہے، قسم کا غائب ہو گئے تھے. تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جو اس طرح کی دوبارہ وہ جو ڈیموکریٹس کی وہ صورتحال بلٹ اپ ہو رہی ہے، جس سے جو بائیڈن جو ہے another جمی کارٹر ان میکنگ. یہ بڑا اچھا آپ نے واضح کیا کہ جو جمی کارٹر اور جو بائیڈن کا مسئلے کے دونوں کے کوشش کرتے ہیں کہ مورل پوزیشن بھی لیں. اور ایک ہمیں فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اس میں ایکسپیرینس بھی ہے، پاکستانی لیڈرشپ کو مل چکا ہے، پاکستان کا دورہ بھی کر چکا ہے، وہ خارجہ ملک کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے. اس کا واشنگٹن اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے پاکستان کے حوالے سے ایک بیلنس پالیسی میرے خیال رکھے گا. اور جمی کارٹر کا یہ نہ بھولیں کہ آپ نے یاد ہے کہ اس کی اپریل 2019 میں ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. ٹرمپ نے فون کیا جمی کارٹر کو، یہ بتایا کہ چین ہم سے آگے نکل گیا ہے، ہم کیا کریں، چین کا کیسے مقابلہ کریں. جمی کارٹر نے کہا کہ جناب آپ کی وجہ اس کی چین آپ سے آگے گزرا ہے، کیونکہ 40 سال سے آپ جنگوں میں
مبتلا ہے اور چین نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، جنگ نہیں کی، اور ہم ان کے امریکہ جنگ کر رہے ہیں. تو جمی کارٹر کی رائے بڑی واضح ہے، اور اسی لیے امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس نے فلسطین کے ایشو پر، اسرائیل کے ایشو پر کلیئر اسٹینڈ لیا، اور اس بیچارے کو پھر ملی، لیکن پھر بھی اس کی عزت بہت ہے ابھی. اچھا مشاہد صاحب، آپ سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. ابھی کل ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اپنی کامیابیوں میں سے ایک بڑی کامیابی یہ قرار دیا کہ ہم خارجہ محاذ کے اوپر جو ہے ہماری بڑی کامیابی ہے. لیکن جو اپوزیشن ہے، ظاہر ہے آپ بھی اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں، کیا واقعی عمران خان صاحب نے خارجہ محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہیں؟ اور خاص طور پہ جو ابھی ہم نے سینیریو کو ڈسکس کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو فاصلے ہیں اور فلانا، اور ترکی کے قربت کے حوالے سے ہم نے کیا پیش رفت کی ہے، ایک نیا بلاک جو علاقے میں بننے جا رہا ہے، اس سمت میں ہم کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ جو زلفی بخاری ہر جگہ پہ کہتا پھرتا ہے کہ کچنر میرا بہت ذاتی دوست ہے اور میں ونو، تو یہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، بڑی واضح بات ہے، یہ یاری دوستی سب کو کہتے تھے. وہ مجھے یاد ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کہتی تھی بش میرا یار ہے، کوئی کہتا تھا کلنٹن میرا یار ہے، کوئی کہتا فلانا یار ہے. اور جان فاسٹر ڈلس تھا امریکہ کا وزیر خارجہ، 1959 میں اس نے کہا تھا امریکہ ہیز نو پرماننٹ فرینڈز، اونلی پرماننٹ انٹرسٹ. ہمارے کوئی یار دوست نہیں ہے پرماننٹ، ہمارے مفادات. اس میں جو کچھ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ریجنل سچویشن آگے سے کچھ حد تک بہتر اس لیے ہوئی ہے، اس میں صرف میں کریڈٹ فوج کو بھی دوں. فرینکلی جنرل باجوہ نے بھی پالیسی جو تھی ماضی کی، افغانستان کی پالیسی اور ایران پالیسی میں تبدیلی لائی، اور خود وزٹ بھی کیا ہے، اور وہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ پہلے تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ، اپنے یار دوستوں کو انسٹال کرو. کابل نے نہیں کیا. اگر پاکستان میں عبداللہ بھی آیا ہے، گل بدین حکمت یار بھی آیا ہے، یہ کہاں تھا کہ عبداللہ ناردرن الائنس کی بات. ایران کا آرمی چیف 2 دفعہ ادھر آ چکا، ہمارے آرمی چیف 2 دفعہ ادھر آ چکے، ان کے انٹیلیجنس چیف ISI کے پاس آئے، ISI والے ادھر بھی گئے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک بلڈنگ اسپیس مل گئی ہے آگے، ایک اسٹریٹجک اسپیس. امریکہ آپ کو ڈو مور نہیں، ان کے نظریہ ضرورت کے اندر امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے کہ باعزت طریقے سے ہمیں رخصت کر دیا جائے، میں جوتے نہ پکڑا ہوں. اور ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اور میری بھی آپ کی کروانے دیں گے. آپ کی طالبان ہم نے ملاقات بھی کرا دی، صلح بھی کرا دی، اور وہ دیکھیں طالبان سے معاہدہ کیا امریکہ نے، اور اس میں سے 4 لوگ وہ تھے جو گوانٹانامو بے میں کہتے تھے دہشت گرد، ان کو اسپیشلی بلایا گیا اس میٹنگ کے لیے. تو یہ بہت بڑی ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ ہونا میرے خیال میں امریکن ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے خارجہ پالیسی 29 فروری کے جو ایگریمنٹ ہوا ہے. بالکل ٹھیک، یہ یونیک چیز. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پوزیشن جو سعودی عربیہ سے خرابی آئی ہے، سعودی عربیہ کے تعلقات ہمارے 2015 سے خراب شروع ہوئے ہیں، جب ہم نے یمن میں رکھا. اور آپ کو یاد ہوئے کہ اور یونی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات پچھلے 5-7 سال سے خراب ہوئے، بیکاز وہ دبئی ایکسپو پر ہم نے پہلے سپورٹ کیا کہ ہم وعدہ کیا کریں گے. پھر جب استنبول اردوغان نے ہمیں کہا کہ استنبول میں کریں گے ہم پوزیشن چینج. جی وہ ترکی کو ووٹ جو دے دیا سعودی عربیہ کو ابھی بھی پاکستان کی بڑی شدید کی ضرورت ہے. سعودی عربیہ اور UAE ایک پوزیشن آف ویکنس پہ وہ اسرائیل سے تسلیم کیا ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ نہیں ہے. سرنڈر تو بڑا ایزی آپشن ہے. آج ہم کہیں کہ ہندوستان کی بالادستی مانتے ہیں تو آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے. آپ بڑے اچھے ملک ہیں، آپ بڑا پروگریسو ملک ہیں، آپ ترقی پسند بھی ہیں، آپ لبرل بھی ہیں، آپ ہر کچھ ہیں. وہ سرنڈر از ناٹ آپشن فار کنٹری لائک پاکستان یا ترکی اور ملک. اور میرے خیال میں سعودی کل کو ضرورت پڑے گی وہ انتظار فون کال ادھر ہی آئے گا 051 کے ایریا کوڈ میں، ہمیں کوئی فون بھیجیں یا ہمیں سیکورٹی کی مدد. تو ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے پورے کوئی تعلقات بہت ٹھیک ہے. سب میں نہیں کہہ سکتے، کچھ حد تک ناراضگی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ ہمارے دفتر خارجہ کو، وزیر خارجہ کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو درینہ دوست ہیں سعودی عرب، UAE وغیرہ، ان کو منا سکیں، ان کے ساتھ نارمل تعلقات؟ لوگ ہمارے وہاں امپلائی وہاں بہت بڑی تعداد ہے. 3 ملین ادھر ہے، 2 ملین ادھر UAE ہے. پہلی بات ہے کہ ہم لوگوں کی توقعات نہ بڑھائیں، ہم جھوٹے دلاسے نہ دیں. انشاءاللہ فکر میں کریں، ہم کر دیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کے ساتھ ہم بتا دیں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. ہمارے آپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تعلقات، لیکن ہمارے ہمسائے میں
ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، ترکی کے ساتھ ہمارے 100 سالہ پرانے تعلقات ہیں، خلافت موومنٹ کے تعلقات ہیں، ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خصوصی تعلقات ہیں، اسپیشل ریلیشن شپ ہے پاکستان کی 3 ملکوں کے ساتھ، چائنا، ٹرکی اور سعودی عربیہ، اور وہ قائم رہے گی۔ تو ہم ایسا نہ کام کریں کہ لوگ ہمیں سے توقعات کو زیادہ سمجھتے ہیں اور وہ پھر ہم ہر جگہ کہتے ہیں نا پیرلز آف اوور کمٹمنٹ، ہم کیا کریں؟ اور یہ مسلمانوں میں آج کل منافقت بہت آ گئی ہے، ہم کہتے کچھ ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور پھر ٹیک ٹاک نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ تو کم سے کم ہم منافقت نہ کریں، نا صحیح بات کریں، اور وہ دوست بھی سمجھ جائیں گے، دوست بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ آفٹر آل کنگ سلمان نے فون نہیں کیا پریزیڈنٹ اردوغان کو کہ ہم آپ سے تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے بھی مفادات ہیں۔ ترکی کے ساتھ ترکی نے ان کی مخالفت کی لیبیا میں، ترکی نے ان کی مخالفت کی ایک قتل کے ایشو پر، لیکن انہوں نے ٹیلی فون کیا، ان کے ہم معمول کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ جناب پریکٹیکل دنیا ہے، نظریہ ضرورت جو ہے سپریم کورٹ نے ختم کر دیا ہو خارجہ پالیسی۔ چلے جی دیکھتے ہیں نظریہ ضرورت اور بہت بہت مفاد جو شکریہ ہے مشاہد صاحب، کہاں بہت جاتا ہے۔ آپ کی بہت محبت، بہت آپ شکریہ۔ تشریف لاتے ہیں، بڑی عنایت، بڑی مہربانی سے۔ بہت شکریہ جی مشاہد صاحب، اور اسی نوٹ کے ساتھ یہاں بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بڑھتے ہوئے کورونا کی صورتحال اور اس کے بعد جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اور جو ویکسین کس سٹیج کے اوپر ہے، اس پہ کریں گے بات۔ حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کی جو دوسری لہر آئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پہلی لہر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں نے احتیاط کرنا چھوڑ دی، اور بار بار حکومت اور ادارے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک پہنیں، لیکن ہم پہننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے، اور خاص طور پر ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو کورونا ویکسین کے حوالے سے 3rd ٹرائل جاری ہے، اور اس کو پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر بہت سارے لوگوں نے لگوایا، اس کے نتائج پہ بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ دوسری لہر جو میں نے جیسے آپ کہا کہ جی پہلے کی نسبت زیادہ خطرناک قرار دی جا رہی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بھی بتائیں وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کے اس نے چینج کر لیا ہے، کیا وجہ ہے؟ mortality بھی بڑھ رہی ہے، یا لوگ ریلیکس ہو گئے، کوئی ایک بیسک وجہ بھی تو ہونی چاہیے اس کے اندر اس کی۔ تھینک یو سر۔ میں یہ کہوں گا کہ ایک تو ہمیں یہ لہر والا لفظ میرا خیال ہے یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے لوگوں میں یہ پرسیپشن جاتا ہے کہ یہ ایک شاید لہر آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے اور پھر آتی ہے۔ ایکچولی جب سے فیبرری 2020 سے پاکستان میں یہ کرونا آیا ہے، یا 2019 سے جب دنیا میں آیا ہے 11 دسمبر 2019 کو، کوئی بھی ایسا ملک افیکٹڈ نہیں ہے جہاں پہ کیسز بالکل ختم ہو گئے ہوں، زیرو ہو گئے ہوں اور رہے بھی زیرو ہوں۔ تو اس لیے یہ تو ایک کانسٹنٹ فینومینن ہے جو ایسکلیٹ اینڈ ڈی ایسکلیٹ ہوتا رہتا ہے، ڈپینڈنگ اپون مینلی موسم نہیں یا وائرس کی کوئی ویرولنس نہیں بڑھتی، کم ہوتی زیادہ، مینلی اس لیے کہ آپ کا پبلک رسپانس کیسا ہے۔ اور پبلک رسپانس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کم ہوتی ہے تو پبلک اس کو پرسیو کرتی ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے اور ہم جیت گئے ہیں جنگ، اور پھر آفیشیل گورنمنٹ کی سطح پہ اور پبلک اپنے طور پہ اس کو ایک خوشیاں منانے کی کوشش کرتی ہے، سیلیبریشنز آ جاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت بڑی سیلیبریشنز ہوتی رہیں، اور اس سے پبلک نے یہ پرسیپشن لیا کہ یہ ختم ہو چکی ہے اور اب ان کو کوئی بالکل آزاد ہیں، ایس او پی سے کوئی ایسی ضرورت نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ جب ان کو پہننے چاہیے تھے پہلے ماسک اور سینیٹائزرز اور ہینڈ سینیٹائزرز، اس وقت مہنگے ہو گئے، ختم ہو گئے، نایاب ہو گئے۔ اب ہیں سب کے پاس، اویلیبل ہیں فریلی، لیکن انفارچونیٹلی جس کو ہم پینڈیمک فٹیگ کہتے ہیں وہ ہو چکی ہے، یہ قوم اس میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب وہ کر چکے ہیں، اور اب ان کو سائیکلوجیکلی سانس بھی رکنا شروع ہو جاتا ہے ماسک پہننے سے ان کا، حالانکہ ایسا کوئی ایشو فزیکلی نہیں ہے لیکن سائیکلوجیکلی۔ دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہم اتنی وبا سے نکل آئے ہیں تو پروبیبلی ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہم سمجھتے۔ حالانکہ فیکٹ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کی شدت زیادہ ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ہم اس کو ایس او پیز کو بالکل چھوڑ دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے جب بارش ہوئی تھی، جب گرمی تھی، تو وہ جو ایروسولک ٹرانسمیشن ہے یا ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہیوی ہو جاتے ہیں پارٹیکل اور سیٹل کر جاتے ہیں سرفیسز پہ۔
تو اب اس وقت اس کی ٹرانسمیشن ویلوسٹی بھی بہت زیادہ ہے انفارچونیٹلی، اور دوسرا ہمارا جو ہوسٹ رسپانس ہے وہ بھی یہ بڑا کروشل ٹائم ہے، کیونکہ نزلہ، زکام، بلغم، استھما، یہ جتنی چھاتی کی بیماریاں ویسے ہی ونٹرز میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس لیے اس کے اوپر اگر کووڈ ہو جاتا ہے تو موٹیلٹی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ اس وقت پبلک اس موڈ میں بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ ریسٹرکشن کرے، کوئی اپنی خواہشات کی قربانی دے، کچھ پولیٹیشنز اپنی خواہشات کی قربانی دیں یا ریلیجس لیڈرز دیں، وہ جانوں کی قربانی دینے کے موڈ میں ہیں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ ویکسین ٹرائل کے حوالے سے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ جو اپنا تھرڈ سٹیج پہ آپ کر رہے ہیں اس کے نتائج کے بارے میں کچھ بتائیے گا، اور وہ اگر کوئی کروانا چاہے پریمپٹیو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں سے رابطہ کریں، اور اب تک جو ہوا ہے اس کے نتائج کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فیز 3B ٹرائل ہے، اور یہ ایک RNA وائرس ہے جو ریکمبیننٹ DNA ٹیکنالوجی سے بنی ہے، اور یہاں پہ انفارچونیٹلی چیزیں آتی بعد میں ہیں، مس پرسیپشنز پہلے کافی وائرل ہو جاتے ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا تو یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس سے انسولین بنتی ہے، ایریتھروپوئٹین بنتی ہیں، کوئی تقریباً ساری اینٹی کینسر دوائیاں بھی ایسے ہی بنتی ہیں کہ ایک بیکٹیریا کو یا ایک زیس سیل کو آپ امینو ایسڈز فیڈ کرتے ہیں تو اس سے بن جاتی ہے۔ تو یہ وہی سیم ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ایبسلیوٹلی سیف ہے، اور اس وقت تک ہم کوئی 7500 لوگوں کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں، والنٹیئرز کو، اور الحمدللہ بہت اچھے ابھی تک ٹالرنس ہے۔ 5% کو تھوڑا بہت فیور وغیرہ ہوا، جسم میں درد ہوئی، لیکن اونلی فار 1 ڈے، اور اس سے وہ وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ کسی ایک بھی بندے کو ہاسپٹلائزیشن نہیں کرنی پڑی۔ اور جن کو یہ ایکٹیو ویکسین لگی ہے ان کی جب ہم نے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کر رہے ہیں آفٹر 28 ڈیز، تو الحمدللہ میجورٹی کی بہت اچھی پروٹیکشن ہے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وائرس پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا، یہ وائرس کے اگینسٹ نہیں ہے یہ والی ویکسین، نہ یہ ہے، نہ موڈرنا کی ہے، نہ فائزر کی ہے، اور نہ ایسٹرازینیکا کی۔ موسٹ آف دی ویکسینز جتنی اس وقت دنیا میں ہیں وہ سپائک پروٹینز، اگر آپ اس کی فوٹو دیکھتے رہتے ہیں تو اس کے اوپر کانٹے ہیں، تو یہ وہ پروٹینز ہیں جو سپائک پروٹینز ہیں جو اٹیچ کرتی ہیں وائرس کو آپ کے باڈی کے اندر پھیپھڑوں کے تھرو، جو ACE2 ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ان ریسیپٹر، ان کو سپائک پروٹینز کو ڈسٹروائے کرتی ہیں، ان کی اینٹی باڈیز جنریٹ ہوتی ہیں۔ یہ وہ اینٹی باڈیز نہیں ہیں کہ کسی کو کووڈ اگر ہو گیا ہے، وہ ریکور کر گیا ہے، وہ تو IgG IgM ہے، وہ فرق ہیں۔ یہ ہمیں IgG اینٹی باڈیز ہیں، لیکن اگینسٹ S پروٹین صرف، کیونکہ یہ پوری وائرس کو کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وائرس کو اندر باڈی میں اٹیچ ہونے سے روکتی ہے یہ ویکسین۔ اچھا، جن لوگوں پر یہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن کو یہ ویکسین دی گئی ہے، کیا وہ کووڈ کے اٹیک سے محفوظ رہے ٹوٹلی؟ جی، آپ کی بات سے اندازہ مجھے یہ ہوا ہے کہ میں تھوڑا سا ساتھ ایڈ کر دوں کہ آپ کی بات سے اب تک آسان لفظوں میں یہ ہوا ہے کہ وائرس آ جاتا ہے، لیکن وہ وائرس جو ہے وہ باڈی کے سیل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پاتا اس کی وجہ سے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو پریونٹیو صورتحال ہے، اگر اٹیچ ہوگا پھر تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ تو کیا کتنا سکسیسفل ہوا آپ کا یہ مسئلہ؟ ابھی تک دیکھیں، ابھی تو یہ آریہ بھائی آن گوئنگ ہے سارا کچھ، لیکن پریمنری جو ریزلٹس ہیں اس میں سیفٹی اسٹیبلشڈ ہے، ٹالرنس اسٹیبلشڈ ہے، ایفیکیسی بھی کافی حد تک اسٹیبلشڈ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی ابھی تک ان 7000 میں ایسا پیشنٹ نہیں ملا جس کو یہ ایکٹیو ویکسین لگی ہو اور اس کو کرونا ہو گیا ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے میجورٹی 90% میں جو اس کا کٹ آف ہے اینٹی سپائک اینٹی باڈیز کا، یہ فرق اینٹی باڈیز ہیں جو ہمیں ٹیسٹ فرق طریقے سے کرنی پڑتی ہیں، اور ان کے جو کٹ آف 1 ہے، لیکن جو اکثر ایوریج جو پروٹیکٹیو لیول سے ابو 24 ٹائمز ابو ہمیں مل رہی ہیں اینٹی باڈیز۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ کب تک مینٹینڈ رہیں گی یہ بہت مشکل ہے۔ ہمارا پرسیپشن یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لائف لانگ نہیں ہوگی امیونٹی، پروبیبلی آفٹر
9 month to 1 year एक और टीका लगाना अच्छा पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक तो वैसे देखा जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है तो वो हर साल उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि वायरस भी शक्लें बदलता रहता है, तो वो बात तो है, वहाँ भी अमेरिका में बाकी जगह भी चेंज होती रहती है, फ्लू शॉट्स तक चेंज होते रहते हैं, ये बात तो है, लेकिन एक साल भी बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि इसको लगवाना अगर हो मैसिव स्केल पे तो आपके पास कितना स्टॉक होगा कि जिसको मैसिव स्केल पे यानी प्रिकॉशन के तौर पर एक बंदा पहले इसको नहीं हुआ हुआ तो वो लगवा ले ताकि कम से कम और कुछ नहीं 8-9 महीने के लिए तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ जी। ये एक्चुअली मैं ये आपको करेक्ट थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वायरसेस खासकर आरएनए वायरसेस बहुत नोटोरियस है म्यूटेट करने के लिए, जैसे एड्स की वायरस भी आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस सी की भी आरएनए वायरस है, और इनके खिलाफ वैक्सीन बनाना भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, ये हम वैक्सीन जो है ये वायरस के अगेंस्ट बना ही नहीं रहे। वायरस जितनी मर्जी म्यूटेट कर जाए उसने अटैच बॉडी के साथ एस प्रोटीन्स के साथ ही होने हैं, स्पाइक प्रोटीन्स के साथ, तो इसलिए हम तो सिर्फ इसकी अटैचमेंट रोक रहे हैं, वायरस की एंट्री नहीं रोक रहे। आपके सांस के साथ वो जाएगी भी तो वो सांस से बाहर निकल जाएगी, वो अटैच नहीं हो पाएगी, आपको डैमेज नहीं कर पाएगी। इसलिए वो म्यूटेशंस पे हम दैट इज वाई कि ये सिर्फ एस प्रोटीन्स के। और जो आपका दूसरा सवाल है कि हमारा जो सैंपल साइज इस वक्त इनिशियली हम कर रहे हैं वो 18,000 का है, जिनमें से 7,000 हम कर चुके हैं। तो जाहिर है अभी 11,000 हमने और करना है, लेकिन ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। तो मेरा ख्याल है कि उतनी देर में होपफुली हम जब कंक्लूड करेंगे तो अवेलेबल कमर्शियली भी ये हो चुकी होगी ये वैक्सीन। चाइना से ये कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ होगी या चाइना में? ये कनाडा ये कैंसिनो है, कैनेडियन एंड साइनो इज ये कनाडा और साइनो मिलके, और एक साइनो फार्म है चाइना की वो भी है। एक और वैक्सीन जिस पे हम काम कर रहे हैं वो भी है, इंसेक्ट बेस्ड है, वो फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी और हमारे इश्तराक से है। उसमें हम कोशिश करें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो ताकि हम उसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तफसील से जो है एक उम्मीद की बातें भी कुछ की हैं। आज शायद नाजरीन जो है इस बात पर, और जो आप सैंपल साइज़ की बात कर रहे हैं इनसे ज़्यादा होना चाहिए। बहरहाल इसी नोट के साथ हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।